نرم نہ کرے وہ نماز عادت تو بن جاتی ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔ اب اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے تصور میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ تو اس کو تصور کیا کریں۔ اور میں نے تو یہ سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ جب آپ تصویر کو سینوں میں سمو لیں تو خواب میں بھی زیارت ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، اور یہ وہ چیزیں میں کبھی بھی کوئی جو کتابی باتیں نہیں کرتا، میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں، تو اور میں کبھی وہ چیز نہیں کرتا جو میں خود نہیں کرتا۔ تو اس چیز کا عادت ڈالیں۔ دیکھیں نعوذ باللہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں، یہ تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان ہمارے اوپر ایسا کر دیا ہے کہ اس کا کام ہی بھٹکانا ہے۔ اور نماز میں تراویح میں جیسے ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات آپ کے ذہن کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اگر ایک واحد چیز آپ کے سامنے ہو کہ میں اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہوں اور وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقین کریے 50% جو آپ کی جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے، جو آپ کی توجہ ادھر ادھر ہٹتی ہے، کہ انشاءاللہ اس میں افاقہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ نسخہ ہے جو کل آپ ڈاکٹر صاحب کا کہہ رہے تھے، تو اس پہ عمل اگر آپ کریں تو انشاءاللہ تعالی۔ تو میں پھر کہتا ہوں کہ کیا فرمایا کرتے تھے حضرت دولی، جو نماز تمہیں نرم نہ کرے وہ نماز عادت تو بن جاتی ہے، عبادت نہیں۔ یہی خالص چشتی رنگ ہے۔ الحمدللہ۔ جو محبت، اب غور سے سنیں، 4-5 الفاظ میں نے بہت سوچ سمجھ کے لکھے ہیں۔ یہی خالص چشتی رنگ ہے جو محبت، برداشت اور خاموش اصلاح سکھاتا ہے۔ میں ایک سائنس اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو آسموسس۔ اب آسموسس کیا ہوتا ہے کہ میں بڑی سمپل مثال دیتا ہوں کہ جو انسان کا جو طرز عمل ہوتا ہے، کانڈکٹ ہوتا ہے نا، وہ انگریزی میں کہتے ہیں وہ بہت کنٹیجیس ہوتا ہے۔ کنٹیجیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بیماری ہوتی ہے نا، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، اسی طرح جو اخلاق کا نمونہ ہوتے ہیں تو ان کو زور زبردستی کر کے نہیں کرنا ہوتا، وہ خاموش اصلاح بن جاتی ہے۔ اور پھر آپ ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسا کر دے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ چیزیں یہاں کی جو بھی محافل یہاں کی سجائی جاتی ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہے، اپنی زندگی کے اندر عاجزی پیدا کریے، محبت کا پیغام ہم لوگ دیتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، کیا مطلب ہے کہ میں تقریر یہاں پہ کروں کہ جناب آپ یہ کریں اور وہ کریں، اور میرا اپنا عمل یہ ہو کہ میں اس پہ کاربند نہ رہوں؟ تو اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم وہ کام یا تم یہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو پھر سے میں کہوں گا کہ خالص چشتی رنگ کیا ہوا؟ جو محبت، برداشت اور خاموش اصلاح سکھاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں۔ تزکیہ نفس کے بارے میں ان کا جو سوچ تھی حضرت شاہ عبدالحق رضولی کی، ان کے نزدیک سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف تھا۔ نفس سمجھتے ہیں نا کہ جو انسان کو خواہشات اس کے جو دل کے اندر ہوتی ہے، کہ اور وہ جو پھر جو گریڈ ہوتی ہے نا، جو لالچ ہوتی ہے، اس کو تو اللہ معافی کرے کہ وہ ایسی ایک بیماری ہے کہ جس کو لگ جائے تو وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اور اللہ رحم کرے ہمارے جو حکمران ہیں، اب وہ دیکھو کہ ان کو پتہ نہیں دنیا جہان کی ان کے پاس دولت انہوں نے اکٹھی کی، اللہ جانے وہ صحیح ہے غلط ہے، وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن ان کی لالچ میں کمی نہیں آتی۔ یہ میں نے جب میں حکومت میں تھا، یہ میں نے دیکھا کہ یہ ایک بیماری ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا علاج نہیں ہے۔ اور پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ آخر کے اندر تو دن میں 2 روٹی کھانی ہوتی ہے نا، ایک صبح شام، کہاں جائے گا وہ اتنا کما کے رکھنے کے لیے؟ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس موجود ہے، لیکن نہ وہ پراپر کھا سکتے ہیں۔ اور میں نام نہیں لوں گا کہ ایک آپ کے بہت بڑی اس وقت حکومت میں ہے، وہ جب کھانا سرو ہوتا تھا ان کے لیے ایک چھوٹے سے پیالے کے اندر چیز ہے، انہوں نے کہا یار ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو میں تو یہ بس یہ بھنڈی کھا سکتا ہوں اور کچھ نہیں کھا سکتا۔ تو لالچ میں کیا کچھ اکٹھا کر لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسی دنیا کے اندر دکھاتا ہے۔
اچھا جی، بات ذرا لمبی ہو جائے گی، مجھے میری بھی کافی کمٹمنٹ ہے. آپ کیا فرمایا کرتے تھے کہ لوگ دشمنوں سے تو لڑتے ہیں مگر اپنے نفس سے صلح